السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کی جانب سے حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف دلائل النبوہ کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ آج کی نشست کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ نمبر 164۔ شریح بن عبید سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو مولا نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی سو کی تو جبریل امین سجدے میں گر گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو دینا تھا دے دیا، جو عطا کرنا تھا عطا کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے سر اٹھایا تو جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ان کے پروں پر زبرجد موتی اور یاقوت لگے ہوئے تھے۔ ان کے پر تھے جس پر زبرجد یعنی قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، ان کے پر میں لگے ہوئے تھے۔ مجھے یہ گمان گزرا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان فاصلہ گیپ اسپیس اتنا طویل ہے کہ آسمان کا ایک کنارہ اس کے پیچھے اوجھل ہو جائے، یعنی ان کے ایک پر کا فاصلہ ایک پر اتنا بڑا تھا کہ اس سے آسمان کا پورا ایک کنارہ چھپ جا سکتا تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزرا کہ حضرت جبریل نے اپنے 2 پر کھولے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل کے جملہ 600 پر ہیں، جن میں سے انہوں نے صرف 2 پر کھولے تو اس سے مشرق اور مغرب ڈھک گئے، یعنی مشرق اور مغرب اس سے چھپ گئے۔ اور یہ پر وہ قیامت کے دن حضور پاک علیہ السلام کی امت کو پل صراط کے اوپر سے گرنے سے بچنے کے لیے کھولنے کی انہوں نے اجازت حضور پاک علیہ السلام سے طلب کی اور آپ نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی۔ جبکہ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، معراج کے موقع پر میں نے انہیں ان کی اصلی شکل میں دیکھا، جبکہ میں قبل ازیں اس سے پہلے انہیں مختلف شکلوں میں دیکھا کرتا تھا۔ وہ اکثر مجھے دحیۂ قلبی کی شکل میں نظر آیا کرتے تھے، یعنی حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں وحی لے کر جبریل علیہ السلام اکثر دحیۂ قلبی، ایک مشہور صحابی ہیں، دحیۂ قلبی کی شکل میں وہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام پر نزول وحی کے مختلف طریقے اور احوال۔ وحی کس شکل میں آتی تھی؟ وحی کی مختلف شکلیں تھیں جس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 165۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو گھنٹی جیسی آواز آتی ہے۔ وحی آنے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ گھنٹی جیسی آواز آتی ہے، وہ مجھ پر بڑی سخت ہوتی ہے۔ جب وہ آواز ختم ہوتی ہے تو میں ساری بات سمجھ چکا ہوتا ہوں۔ جب وہ آواز ختم ہو جاتی ہے تو جب تک آپ پوری وحی یاد کر لیے ہوتے ہیں اور سمجھ چکے ہوتے ہیں، اور کبھی فرشتہ شکل انسانی میں آ کر مجھ سے بات کرتا ہے اور میں اس کی بات کو، اس کے کلام کو یاد کر لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے مختلف مراتب و احوال تھے، یعنی مختلف شکلوں میں آپ کے پاس وحی آیا کرتی تھی۔ ابتدا میں تو آپ کو سچے خواب آتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے نبوت میں خواب نظر آتے تھے، سچے آتے تھے، اور وہ خواب کی تعبیر من وعن آپ کے سامنے آتی، جس طرح آپ خواب میں دیکھتے اسی طرح تعبیر اس کی آپ کے سامنے آتی۔ تاہم اس دور کو زمانے نبوت میں شامل کرنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ جس زمانے میں حضور پاک علیہ السلام کو سچے خواب نظر آتے تھے، وہ کیا زمانہ وہ نبوت کے زمانے میں شمار ہے یا نہیں، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ دوسری صورت یہ تھی وحی کی کہ جبریل امین علیہ السلام آپ کے دل پر کسی بات کا القاء کرتے تھے، آپ کے دل میں کوئی بات ڈالتے تھے مگر آپ کو وہ نظر نہ آتے تھے۔ دیکھیے حاکم کی مستدرک۔ تیسری شکل وحی کی یہ تھی کہ جبریل امین علیہ السلام آدمی کی شکل میں آتے اور گفتگو کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گفتگو یعنی ان کی وحی کو یاد کر لیتے۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ جبریل علیہ السلام کی آواز گھنٹی کی آواز کی طرح سنتے اور اس کا مفہوم سمجھ جاتے، یعنی تسلسل میں گھنٹی سے تشبیہ دی گئی کہ مسلسل وہ وحی الہی نازل کرتے، قرآنی آیات لے کر اترتے اور کنٹینیو وہ بیان کرتے، آیاتوں کو سناتے پڑھ کر،
اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یاد کر لے تو ان کا مفہوم سمجھ جاتے، اور وحی کی یہ صورت بڑی سخت ترین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بیان کے مطابق سخت سردی کے موسم میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔ پانچویں قسم وحی کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بلا واسطہ بغیر فرشتے کے توسط کے کلام فرماتا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، بات کی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا جاتا تھا براہ راست فرشتے کے واسطے کے بغیر۔ اور چھٹی قسم آپ کو شب معراج میں حاصل ہوئی کہ رب العالمین کی ذات کا مشاہدہ کرتے ہوئے خدا و رسول خدا کی بے حجاب گفتگو ہوئی، یعنی حضور پاک علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معراج کی شب بے حجابانہ گفتگو ہوئی، درمیان میں کوئی ترجمان، کوئی واسطہ، کوئی وحی کا فرشتہ وہاں موجود نہیں تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کا شرف حاصل کیا۔ تاہم تیسری اور چوتھی صورت میں ہی زیادہ تر وحی کا نزول ہوا ہے۔ تیسری صورت کیا تھی کہ جبریل امین علیہ السلام عام طور پر کسی انسان کی شکل میں آتے اور گفتگو کرتے تھے۔ یہ وحی کی زیادہ تر قسم تھی کہ اکثر جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور چوتھی صورت گھنٹی کی آواز کی شکل میں وحی کا آنا یہ زیادہ رائج تھی۔ تاہم تیسری اور چوتھی صورت میں ہی زیادہ تر وحی کا نزول ہوا ہے، اسی لیے زیر بحث حدیث میں انہی دونوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور اتفاق ہے کہ وحی کی یہی دو صورتیں ہیں جن میں سے پہلی صورت جملہ اقسام وحی کیفیت کا ظہور نہ ہوتا تھا، یعنی جو ہمیشہ تمام قسمیں وحی کی ظاہر نہ ہوتی تھی، جبکہ گھنٹی کی آواز سنائی دینے کی صورت میں سر انور ڈھلک جاتا تھا اور آپ پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، جو آپ کا وجود نہایت وزنی ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ وحی کی شدت اس قدر ہوتی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی وحی کے بوجھ سے بیٹھ جایا کرتی تھی، وحی کا وزن برداشت نہ کر سکتی تھی، اور اگر وہ کھڑی ہوتی تو بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام آرام فرما ہوتے، کسی کے زانوں پر اگر سر رکھ کر آپ اس وقت وحی نازل ہوتی تو ان کی بھی کیفیت بہت مختلف ہوتی تھی۔ یاد رہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں، اور ترمذی نے اپنی سنن میں، اور ابن سعد نے طبقات میں، اور دیگر محدثین نے بھی اپنی مؤلفات یعنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ مشہور حدیث ہے یہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ شدید سردی کے دن، سرما کا موسم تھا، شدید سردی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری۔ جب سلسلہ وحی ختم ہوا، وحی نازل ہونا ختم ہو گئی تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی، یعنی سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کو پسینہ آ رہا تھا۔ نزول وحی کے وقت آپ کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا۔ نمبر 166 عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تو ہم آپ کے پاس ایسی آواز سنتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہوتا، وحی الہی نازل ہوتی تو ہم آپ کے پاس ایسی آواز سنتے جیسے شہد کی مکھی بھن بھناتی ہے، شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ کی طرح ایک آواز آیا کرتی تھی۔ نمبر 167 عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی اور چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، یعنی بدل جایا کرتا تھا۔ نمبر 168 زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا وجود بھاری ہو جاتا، یعنی وزن ہو جاتا، اور سردیوں میں بھی آپ کی جبین پر، آپ کی پیشانی اقدس پر موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے لڑکنے لگتے۔ یعنی وحی کی شدت بتلانا مقصود ہے کہ سخت سردی کے موسم میں بھی اس قدر گرمی ہوتی تھی جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی پیشانی اقدس سے پسینہ بہا کرتا تھا۔ وحی اترتے وقت آپ کا وجود انتہائی وزنی ہو جانا۔ نمبر 169 زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لکھا کرتا تھا، یعنی آپ کا شمار کاتبان وحی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی نازل فرماتا
چند صحابہ کرام اس کی کتابت پر مامور تھے، مقرر تھے، چنانچہ ان میں ایک زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی ہیں جو کاتبان وحی میں سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لکھو، یہ آیت لکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، مومنوں میں سے بیٹھے رہنے والے اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھائے کہ جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں دشمنان اسلام سے لڑنے والے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے اجر و ثواب میں، درجے میں۔ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم آگے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نابینا صحابی تھے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں مگر آپ جانتے ہیں میں معذور ہوں، میری بینائی ختم ہو چکی ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر انور رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اچانک آپ کا وجود بھاری ہو گیا، بہت وزن ہو گیا، مطلب وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ میں ڈرنے لگا کہیں میری ران ٹوٹ نہ جائے، یعنی میری ہڈی ٹوٹ نہ جائے اس وزن سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ یہ غیر اولی الضرر یہ ایک حصہ جو بعد میں نازل ہوا، پہلے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ ہوا تھا، ایک حصہ اس وقت نازل ہوا یہ بتلانے کے لیے کہ بغیر عذر کے اگر کوئی گھر میں بیٹھا رہے، جہاد سے پیچھے رہ جائے، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، دشمنان اسلام سے لڑے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے درجے میں۔ تو اگر کوئی عذر کے ساتھ اگر بیٹھا رہے، عذر کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، تو وہ اس میں نہیں آتا۔ مومنوں میں سے کسی عذر کے بغیر جہاد کرنے سے پیچھے رہ جانے والے، بیٹھے رہ جانے والے اپنے گھروں میں اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم کا جواب آ گیا، یعنی انہوں نے جو اپنا عذر ظاہر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کہہ کر جو معذور ہیں ان کو اس حکم سے خارج کر دیا، ان کا عذر ان کے لیے کافی ہے، یعنی عذر کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، تو ان پر کوئی حرج، شریعت کی طرف سے کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہے۔ ایک نمبر 170 صفوان بن یعلا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وادی جعرانہ، ایک وادی کا نام ہے، وادی جعرانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے جبہ پہن رکھا تھا اور بدن پر خلوق، ایک خوشبو ہے یہ، خلوق یا بقول راوی زردی کا اثر تھا، پنساہٹ کا، پیلے پن کا اثر تھا۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، عمرہ کرنے کے لیے میرے متعلق کیا حکم ہے؟ اتنے میں وحی آ گئی، آپ پر ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا، یعنی آپ چادر تان کر لیٹ گئے۔ یعلا کہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایسے وقت میں کروں جب آپ پر وحی اتر رہی ہو۔ مجھے حضرت عمر نے کہا، کیا تم نزول وحی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے تھے؟ کہتے ہیں میں نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ ہاں، انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی، تمنا کی تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتے وقت آپ کی کیفیت کا مشاہدہ کریں۔ چنانچہ اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی، حضرت عمر نے پوچھا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے آپ کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا آپ اونٹ کی طرح خراٹے لے رہے ہیں۔ جب آپ سے وحی کا اثر زائل ہوا تو فرمانے لگے، یعنی وحی نازل ہونا جب ختم ہو گئی، وحی نازل ہو چکی، تو اس کے بعد آپ فرمانے لگے عمرے کے متعلق سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ ابھی جس نے پوچھا تھا عمرے کے بارے میں وہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ شخص جب سامنے آیا تو آپ نے فرمایا تم جبہ اتار دو اور اپنے بدن سے خلوق یا زردی کا اثر زائل کر دو۔ حالت احرام میں محرم کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح رنگ وغیرہ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ زردی کا اثر ختم کر دو، صاف کر دو اس کو، اور عمرہ میں وہی افعال کرو جو حج میں کرتے ہو۔ عمرہ کیا ہے؟ دراصل احرام باندھنا عمرے کی نیت کے ساتھ، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اور 2 رکعت نماز پڑھنا مقام ابراہیم کے پاس، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ عمرہ ہے۔ اس کے بعد بال منڈانے کے بارے میں بھی 2 چیزیں ہیں، پورے بال منڈا سکتے ہیں، یہ افضل ہے،
یا کم سے کم کچھ بال کم کرنا یہ چاہیے، یہ معتمر کو کرنا چاہیے۔ یہ روایت تخریج، یہ جو بخاری شریف کی جو روایت پیش کی گئی ہے کتاب الحج میں ہے، باب ما یفعل بالعمرۃ میں، اور مسلم نے کتاب الحج باب ما یباح للمحرم میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ محرم کے لیے کیا چیز مباح ہے۔ حالت احرام میں حاجی ہو یا معتمر اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اسی طرح کچھ اس کے پابندیاں ہیں احرام کی، ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اعلان نبوت کے بعد جو شیطان بھی آسمان کے قریب جاتا اس پر آگ کا شعلہ پڑتا، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان پر جایا کرتے تھے اور وہاں فرشتوں کی گفتگو سن کر وہ آ کر بیان کرتے تھے، وہ کاہنوں کے دلوں میں ڈالتے تھے، ان کو بتاتے تھے، تو کاہن اس گفتگو کو سن کر دنیا میں جو انقلابات ہونے والے ہیں، جو واقعات ہونے والے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے، ایک سچ بات کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کر کہا کرتے تھے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد شیاطین کا آسمان پر داخلہ بند کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی شیطان آسمان میں ہونے والی گفتگو کو سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو آگ کا ایک شعلہ ہلاک کر دیتا ہے۔ نمبر 171، اسی حقیقت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جنوں کے قول کی حکایت کرتے ہیں، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور جنوں نے کہا ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے سخت حفاظت اور شعلوں میں گھرا ہوا پایا۔ آسمان کو چھو کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر زبردست پہرا بٹھا دیا گیا ہے اور شعلے والے ستارے ہیں، اور یہ کہ ہم اس سے پہلے آسمان کے قریب اپنی نشست گاہوں میں کچھ سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ آسمان کے قریب وہ اپنے وہ بنائے تھے، وہاں معلومات حاصل کرنے کے مراکز، دفتر بنائے تھے۔ تو اب جو کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو اپنی طاق میں ایک لپکتا ہوا شعلہ پاتا ہے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اگر کوئی آسمان سے کوئی بات چرانے کی، وہاں آسمان پر اللہ اور فرشتوں کے درمیان ہونے والی کچھ گفتگو کو اچک لینا چاہتا ہے تو ایک شعلہ آ کر اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ نمبر 171، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جنوں کے ہر قبیلے نے آسمان کے قریب اپنی نشست گاہیں بنا رکھی تھی، یعنی آسمان کے قریب انہوں نے اپنی کچھ مقاعد کرسیاں بنا رکھی تھی۔ جب فرشتوں کی طرف وحی اترتی تو وہ اس قسم کی ایک آواز سنتے جیسے صفا پہاڑ پر بڑا سا لوہا پھینک دیا جائے، اور سن کر سجدے میں گر پڑتے، پھر تب سر اٹھاتے جب وحی مکمل ہو جاتی، پھر وہ آپس میں کہتے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ اگر وہ آسمان سے متعلق فرمان ہوتا تو کہتے وہ حق ہے اور عظیم و کبیر ہے، اور اگر زمین سے متعلق ارشاد ہوتا یا کوئی غائب بات فیصلے میں آتی یا کسی کی موت وغیرہ کا فیصلہ ہوتا تو فرشتے ایک دوسرے کو بتلاتے کہ اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، یعنی دنیا میں یہ واقعہ پیش آنے والا ہے۔ دنیا میں ایسا جیسے کوئی بھی ایک واقعہ، مثال کے طور پر طوفان آنے والا ہے، آندھی چلنے والی ہے یا زلزلہ آنے والا ہے، ایسا کچھ ہونے والا ہوتا اور اللہ کی طرف سے فرشتوں کو آگاہ کر دیا جاتا۔ زمین سے متعلق وہ امر ہوتا تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے۔ شیاطین یہ باتیں سن کر اپنے دوستوں یعنی کاہنوں کے پاس آتے اور انہیں آگاہ کرتے۔ جو کاہن غیب کی خبر دیا کرتے تھے ان کو آ کر شیاطین ہی یہ بتایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا گیا، یعنی آپ کو بھیجا گیا مخلوق کی ہدایت کے لیے، تو شیطانوں پر ستارے پھینکے جانے لگے۔ سب سے پہلے قبیلے بنو ثقیف کو اس کا علم ہوا۔ ان میں بکریوں والا روزانہ ایک بکری اور اونٹوں والا روزانہ ایک اونٹ ذبح کیا کرتا تھا ہیں کو خوش کرنے کے لیے۔ لوگ اپنے مالوں کی طرف دوڑے اور آپس میں کہنے لگے آج ذبح نہ کرو، یہ لپکنے والے ستارے اگر وہی ہیں جن سے ہدایت کی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، ورنہ کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہوگا، کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا۔ مگر انتظار بسیار کے بعد یہی معلوم ہوا کہ یہ وہی رہنما ستارے ہیں۔ یعنی یہ کئی طویل انتظار کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ ستارے شہاب ثاقب نہیں ہیں، لوگوں کو اندھیری راتوں میں مسافروں کو راستہ دکھانے والے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جنوں کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا، انہوں نے
حاضر ہو کر قرآن سنا اور کہنے لگے کہ خاموش ہو کر توجہ سے قرآن سنو۔ یعنی اس واقعے کے بعد جنوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، انہوں نے قرآن سنا تو انہیں بہت اچھا لگا اور وہ بڑی توجہ سے دھیان سے سننے لگے اور آخر کار ایمان لے آئے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ پارہ 26 سورہ احقاف آیت نمبر 29۔ اور جب ہم نے آپ کی طرف کئی جنوں کا رخ کر دیا، یعنی جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا، آپ کے پاس بھیجا تاکہ وہ کان لگا کر قرآن سنیں، چنانچہ جب وہ وہاں حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، یعنی اپنے ساتھیوں سے کہا خاموش رہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، غور سے سنو قرآن۔ پھر جب قرات موقوف ہو گئی، یعنی قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی، تو وہ جن اپنی قوم کو عذاب سے ڈرانے وہاں سے چلے گئے۔ شیاطین ابلیس کے پاس پہنچے۔ جب شیاطین کا داخلہ آسمان پر بند کر دیا گیا، وہاں سے وہ کوئی بات چرا نہیں سکتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے تھے، تو اس وقت شیاطین اپنے سردار ابلیس کے پاس پہنچے اور اسے سارا ماجرا سنایا تو وہ کہنے لگا، ماجرا یعنی یہ قصہ واقعہ سنایا تو وہ کہنے لگا یہ تو زمین میں کوئی حادثہ ہوا ہے، میرے پاس زمین کے ہر علاقے کی کوئی مٹی لاؤ۔ چنانچہ جب اس کے سامنے مکے کی خاک مٹی لائی گئی تو کہنے لگا ہاں یہاں حادثہ ہوا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اس وجہ سے شیاطین کا داخلہ آسمان پر بند کر دیا گیا۔ اعلان نبوت ہوا تو بتان روئے عرض سرنگوں ہو گئے، یعنی حضور پاک علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت روئے زمین کے تمام بت منہ کے بل گر گئے، سر کے بل وہ زمین پر گر گئے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر بھی ہوا کہ بت سر کے بل گر پڑے اور بہت سارے محیر العقول، عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات پیش آئے۔ نمبر 172 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ہر بت سرنگوں ہو گیا، یعنی سر کے بل جھک گیا، گر گیا۔ شیاطین نے ابلیس سے آ کر کہا کہ دنیا کا ہر بت سرنگوں ہو گیا ہے، یعنی جھک گیا ہے، سر کے بل گر پڑا ہے یا جھک گیا ہے۔ تو کہنے لگا شیطان ابلیس کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی مبعوث ہوئے ہیں، یعنی کوئی دنیا میں کوئی نبی ہدایت کرنے کے لیے، مخلوق کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اسی لیے تو ایسا ہوا ہے، لہٰذا جاؤ اور انہیں سرسبز علاقوں میں تلاش کرو، مختلف علاقوں میں جا کر دیکھو کہ اس وقت دنیا میں کوئی نبی تشریف لائے کیا۔ انہوں نے تلاش کیا مگر ناکام لوٹے، بہت تلاش کیا لیکن ان کو کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا، ناکام ہو کر لوٹے۔ تو شیطان کہنے لگا اب تم ڈھونڈے، اب میں ڈھونڈتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیطان خود ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا تو وہ آپ کی تلاش میں نکلا۔ اسے آواز آئی غیب سے کہ مکے کو جاؤ۔ وہ مکے میں پہنچا تو آپ کو مکہ مکرمہ کے قریب قرن و ثعالب میں موجود پایا، ایک مقام کا نام ہے۔ تو شیطان ابلیس جب حضور پاک علیہ السلام کی تلاش میں نکلا تو آپ کو مکے کے قریب قرن و ثعالب میں موجود پایا۔ ابلیس واپس ہوا، یہ دیکھ کر واپس ہوا اور شیاطین سے جا کر کہنے لگا میں نے انہیں پایا تو ہے مگر ان کے ساتھ جبریل امین ہیں علیہ السلام، اب بتلاؤ کیا کیا جائے۔ کہنے لگے ہم ان کے ساتھیوں کی نظر میں نفسانی خواہشات کو آراستہ کر دیں گے اور وہ بندے نفس بن جائیں گے۔ کہنے لگا اب کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی حضور پاک علیہ السلام کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا کیونکہ جبریل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ تو اس کے چیلے، اس کے حواریین، اس کے شاگرد اس کو مشورہ دینے لگے کہ حضور پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی نظر میں ہم نفسانی خواہشات کو آراستہ کر کے، مزین کر کے پیش کریں گے اور وہ خواہشات نفس پر چلیں گے جس کی وجہ سے وہ راہ حق سے دور نکل جائیں گے۔ تو ابلیس نے کہا وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہمارا زور، ہمارا مکر، ہماری تدبیر نہیں چل سکتی۔ نمبر 173 عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا، یعنی اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، شیاطین کا آسمان پر جانا موقوف ہو گیا، یعنی روک دیا گیا شیاطین کو آسمان پر جانے سے۔ انہیں اوپر سے آگ کے شعلے پڑے، وہ ابلیس کے پاس آئے اور اس کی اطلاع دی تو وہ کہنے لگا، ابلیس کہنے لگا کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے، یعنی کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہے،
یہ تو علاقہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل یعنی عرض بیت المقدس میں کوئی نبی مبعوث ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی نبی تشریف لائے ہیں۔ شیاطین ملک شام پہنچے اور ناکام واپس لوٹ آئے، کہنے لگے وہاں کوئی نیا نبی نہیں ملا۔ ابلیس نے کہا میں انہیں تلاش کرتا ہوں، یہ کہہ کر وہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا، دیکھا تو آپ غار حرا سے اتر رہے ہیں، جبریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ابلیس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں، یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، آپ تشریف لا چکے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہیں، اب بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے، اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ شیاطین کہنے لگے ہم انسانوں کے لیے دنیا کو محبوب تر کر کے دکھائیں گے۔ کہنے لگا پھر تو کچھ بات ہے، یعنی حضور پاک علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اب ساری مخلوق کی ہدایت کریں گے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے اور اللہ کے محبوب اور مقرب بنائیں گے۔ تو شیاطین کہنے لگے ہمارے پاس ابھی بھی ایک ہتھیار ہے انسانوں کو بھٹکانے کے لیے، وہ ہے خواہشات نفس پر چلانا۔ ان کی نظر میں دنیا کو اچھا بنا کر پیش کریں گے تو وہ دنیا کی طرف جھک جائیں گے، دنیا کی طرف مائل ہوں گے، اس طرح ہم ان کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شیطان کو تھپڑ پڑا اور وہ بھاگ اٹھا۔ نمبر 174 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ شیاطین وحی سنا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جو فیصلے فرماتا، فرشتوں کے جو حوالے کرتا، وہ آسمان کے قریب رہ کر سنا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہیں آسمانوں پر آنے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے ابلیس تک اطلاع پہنچائی، اس نے کہا کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہے۔ ابلیس جبل ابو قبیس، یہ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ ہے، مشہور پہاڑ کا نام ہے ابو قبیس، جبل ابو قبیس پر چڑھا۔ یہ زمین پر رکھا جانے والا پہلا پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کی تخلیق کی، زمین کو بنایا، پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی۔ زمین کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو قائم کیا، تو سب سے پہلا پہاڑ جو زمین پر رکھا گیا وہ جبل ابو قبیس ہے۔ اس پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کعبے میں ایک مقام ابراہیم ہے، کعبے کے پاس، اس کے پاس آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کہنے لگا میں جا کر نعوذ باللہ من ذالک ان کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ناپاک ارادے سے آپ کی طرف بڑھا۔ آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے، انہوں نے ابلیس کو ایک ایسا تھپڑ، ایک ایسا تمانچہ مارا کہ وہ لوٹ پوٹ ہونے لگا اور فوراً بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی خبر لی اور اس کو زبردست تمانچہ رسید کیا، جس کی وجہ سے اس پر ہیبت طاری ہوئی اور وہ دم دبا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ نمبر 175 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابلیس کے قدم بہت بڑے ہیں، اس کا تخت سمندر پر ہے، وہ جو اجلاس کرتا ہے، میٹنگ کرتا ہے، سمندر پر ایک تخت رکھ کر میٹنگ کرتا ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی اس کا واقعہ آیا ہے۔ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو اس کی پرستش کی جانے لگی، اگر وہ مخلوق کے سامنے ظاہر ہو جائے، نکل کر آ جائے تو لوگ اس کی عبادت کرنے لگیں گے۔ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا۔ جب حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ابلیس آپ کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے آیا۔ اچانک اس کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آپ پہنچے، آپ نے اسے کندھے سے پکڑا اور اٹھا کر اردن میں پھینک دیا، یعنی اس کو اس کے ارادے میں آپ نے ناکام کر دیا۔ 15ویں فصل، قرآن کریم کس طرح لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، آخری کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ اس کی حلاوت، اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس اور اس کی تاثیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بھی قرآن سنتا وہ قرآن کا اسیر، قیدی ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید اس کے دل میں اتر جاتی اور حق اس کے دل میں گھر کرنے لگتا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت فرمائی، مدد فرمائی، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ کو وہ معجزات دیے جو تمام انبیاء و اولیاء کے نقطۂ انتہائے کمال سے بھی بلند ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم معجزات عطا فرمائے اور کرامتیں عطا فرمائیں۔ تمام انبیاء و اولیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات اور کمالات عطا فرمائے، اس سے بھی کہیں زیادہ آپ کے معجزات ہیں اور نہایت عظیم الشان معجزات ہیں۔
نبوت کی علامت اس کی عظمت و رفعت کی مناسبت سے ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے روشن تر معجزہ قرآن مبین، ذکر حکیم اور کتاب عزیز ہے، یعنی قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور تا قیامت باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کی ہر تین آیتیں اپنی ذات میں معجزہ ہیں۔ قرآن مجید نے، جیسا کہ آگے آئے گا کہ قرآن مجید نے چیلنج کیا، اس وقت عرب میں عربی زبان یعنی زبان اور بیان پر عرب کو قدرت تھی، ان کو کمال حاصل تھا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، یعنی زبان اور بیان پر قدرت اور مافی ضمیر کے اظہار کی صلاحیت والے کہتے تھے، اور دیگر کو عجمی یعنی گونگے بے زبان کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انہی کی زبان میں نازل کیا اور ان کو تحدی کی، چیلنج کیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو تم بھی ایک عرب ہو، اس جیسا ایک کلام پیش کر کے بتاؤ، کم سے کم 3 آیتیں پیش کر کے بتاؤ۔ تو عرب سے یہ نہیں ہو سکا اور وہ عاجز آ گئے اس کلام کا مقابلہ کرنے سے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم شک میں ہو، اگر تم کو ڈاؤٹ ہے، شک و شبے میں ہو جو کچھ ہم نے ہمارے بندے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم بھی اس کے جیسی ایک مثل، اس کے جیسی ایک صورت لاؤ، اور اس صورت کی تیاری میں تم اللہ کو چھوڑ کر تمہارے جو مددگار ہیں دنیا کے سارے لوگوں سے اس کی تیاری میں مدد لے لو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر صاف اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی 3 آیت والی کوئی صورت پیش نہ کر سکو، اور وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز قیامت تک ایک صورت بھی پیش نہیں کر سکتے، جب تم عاجز آ گئے ہو قرآن مجید کا مقابلہ کرنے سے، تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ تو بہرحال قرآن مجید اپنی ذات میں معجزہ ہے۔ 3 آیتوں کے لحاظ سے دیکھیں تو 6666 آیتیں ہیں جملہ، اس لحاظ سے قرآن مجید کی ہر 3 آیت معجزہ ہیں، تو یہی تقریباً 2000 سے زائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہو گئے۔ قرآن مجید ایک کتاب عزیز ہے جس میں کوئی کجی نہیں، یعنی کوئی ٹیڑھا پن نہیں، صاف کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسے وقت میں اتری جب انسانوں کا انبوہ عظیم موجود تھا، یعنی بہت بڑی جماعت انسانوں کی موجود تھی، وہ بڑے مدبر لوگ تھے، تدبیر والے، اہل علم اور ہنر والے تھے، ان کے ذہن بڑے رسا، زبانیں نہایت تیز طبع، بڑی نفیس اور تجربہ از حد زائد تھا، وہ مکر و فریب میں یکتائے روزگار تھے۔ یعنی قرآن مجید جب نازل ہوا تو عرب کی ذہانت اور فطانت اور ان کی فصاحت اور بلاغت پورے اپنے عروج پر تھی، اور عرب میں ایک دوسرے کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، شعراء طبع آزمائی کرتے اور شعر کہتے اور اپنے آپ پر فخر کرتے تھے۔ تو قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا اور ان کو چیلنج کیا، لیکن عرب جو اہل زبان ہونے کے باوجود، فطری طور پر عرب ہونے کے باوجود، وہ قرآن مجید کے جیسی کوئی ایک چھوٹی صورت، 3 آیتوں والی ایک چھوٹی صورت بھی پیش کرنے سے قاصر رہے، عاجز رہے۔ جب عرب نے قرآن سنا تو فرض کر لیا کہ ہم بھی ایسا کلام ایجاد کر سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ سورہ انفال آیت نمبر 21۔ جو کافر تھے وہ کہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسا ہی کلام کہہ سکتے ہیں، یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے ہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کریم نے درس عبرت دینے کے لیے ان کی فصاحت و بلاغت اور سخنوری کو چیلنج کر دیا کہ تھوڑی سی کوشش کر کے قرآن جیسی ایک صورت بنا کر تو دکھاؤ صحیح، مگر یہ ان کی طاقت میں کہاں تھا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 88۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمام انسان، یعنی روئے زمین کے تمام انسان اور جن اکٹھے ہو کر، متفق ہو کر اس قرآن جیسی کتاب لانا چاہیں تو وہ نہیں لا سکتے، اگرچہ کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ یعنی ساری کائنات کے جنات اور انسان سب مل کر اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی مدد کر کے اگر اس جیسا کلام پیش کرنا چاہیں، جیسا قرآن،
تو وہ ہرگز پیش نہیں کر سکتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں یہی چیلنج کیا کہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت تیار کر کے بتاؤ، وضع کر کے لاؤ، یعنی کوئی ایک صورت، 3 چھوٹی آیتیں ہی اپنی طرف سے پیش کر کے بتاؤ، مگر وہ ایسا نہ کر سکے، عاجز آ گئے۔ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت اور اس کی ہیبت کے سامنے وہ عاجز ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، ارشاد خداوندی ہے، انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، سورہ طارق آیت نمبر 12-13۔ یقیناً وہ قرآن مجید کیا ہے؟ قول فیصل ہے، فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اور یہ مذاق نہیں ہے، یعنی سنجیدہ کتاب ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل اور بے مثال ہے، اسی طرح اس کی صفت بھی، اس کی ہر صفت بے مثل اور بے مثال ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس کی کسی صفت کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ سورہ بروج آیت نمبر 22، بلکہ یہ معزز قرآن ہے، عظیم قرآن ہے، جو محفوظ تختی میں، لوح محفوظ میں سیف ہے، محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عتبہ بن ربیعہ کی باہم گفتگو، آپس میں دونوں کی گفتگو۔ نمبر 176 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز قریش اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، کہنے لگے کہ یا ہم باہم تجزیہ کرو کہ جادوگری، جنات پر قبضہ اور شعر گوئی میں تم میں سب سے ممتاز کون ہے؟ ایسے شخص کو اس آدمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے جنہوں نے ہمارا قومی اتحاد پارا پارا کر دیا ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور ہمارے دین کو عیبدار قرار دے دیا ہے، اور ان سے گفتگو کر کے فیصلہ کیا جائے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ سب نے کہا، عتبہ بن ربیعہ کے علاوہ ہم کسی شخص کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ عتبہ بن ربیعہ یہ شعر گوئی میں، فصاحت اور بلاغت میں، زبان آوری میں نامور شخص تھا عرب کا۔ عتبہ بن ربیعہ کا انہوں نے انتخاب کیا اور عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ افضل ہیں یا عبداللہ، یعنی آپ کے والد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا، آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب، یعنی آپ کے دادا افضل ہیں یا آپ؟ اس موقع پر بھی اس سوال پر بھی آپ خاموش رہے، چپ رہے، اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ زیادہ اچھے ہیں یا ہاشم، یعنی آپ کے پردادا؟ آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اب وہ کہنے لگا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو انہوں نے انہی خداؤں کی پرستش کی ہے جن کی میں کرتا ہوں، اور اگر آپ خود کو ان سے بہتر قرار دیتے ہو تو پھر آؤ بات کریں تاکہ ہم آپ کی بات سنیں۔ یاد رہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد حق پرست، موحد اور ایمان والے تھے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ سب کے سب اوپر کے لوگ موحد تھے، دین ابراہیمی پر قائم تھے اور حق پر چلنے والے تھے۔ دور جاہلیت میں برائیوں کے عام ہونے کے باوجود وہ شراب سے، زنا سے، بتوں کی عبادت سے دور رہا کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ نہ ہوا، خراب نہ ہوا۔ کوئی بھی ایسی حدیث سے صحیح موجود نہیں جو ان میں سے کسی کے کفر و شرک پر اور بت پرستی پر دلالت کرتی ہو، یعنی کسی بھی صحیح حدیث سے ان کے کافر اور مشرک ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ رہی یہ حدیث تو یہ ضعیف ہے اور اپنے بعض راویوں کی وجہ سے درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ راویوں کی وجہ سے سلسلہ سند میں کلام ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی افلح کندی ہے جس کے متعلق مختلف آراء ہیں، یعنی ائمہ جرح و تعدیل کی الگ الگ رائے ہے۔ بیشتر ناقدین و ائمہ فن رجال، ناقدین حدیث یعنی راویوں پر کلام کرنے والے، ائمہ جرح و تعدیل اور فن رجال کے ماہرین نے اس شخص کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں ضعیف جداً، طبقات ابن سعد والے مؤلف کہتے ہیں کہ یہ افلح کندی انتہائی ضعیف ہیں۔ ابو داؤد فرماتے ہیں ضعیف، اور امام عقیلی کا فرمان ہے روا عن الشعبی احادیث مضطربہ، یعنی اس نے شعبی مشہور یہ تابعی ہیں ان سے مضطرب یعنی متضاد احادیث کی روایت کی ہے،
اس شخص نے بہت ساری ایسی حدیثیں شعبی سے روایت کی ہیں جن میں بظاہر ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ امام نسائی نے فرمایا ضعیف لیس بذاک وکان لہ رأی سوء، یعنی یہ شخص ضعیف ہے، اس قابل نہیں کہ اس کی روایت لی جائے، یہ بد اعتقاد بھی تھا۔ یعنی ائمہ جرح و تعدیل کا جو مزاج ہے یا ان کا جو طریقہ ہے، کسی پر اگر جرح ہو اور کسی کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل اس کی روایت کو پرکھنے کے لیے آیا، اس کی روایت قبول کی جائے یا رد کی جائے، اس کے لیے اس کو اصول اور قواعد پر رکھ کر جانچتے ہیں۔ تو بڑے بڑے ناقدین حدیث نے اس شخص کو رد کر دیا، اور امام جوزجانی نے کہا مفتری یعنی جھوٹ گھڑتا ہے، اس شخص کو مفتری کہا جو جھوٹ باتیں بیان کرتا ہے۔ اور ابن عدی، یہ بھی بہت بڑے ناقدین حدیث میں سے ابن عدی کا بیان ہے کہ انہ یعد فی شیعۃ الکوفتی، کہ یہ کوفہ کے شیعہ میں اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ دیکھیے تہذیب التہذیب جلد اول صفحہ 159 تا 190۔ تو جس حدیث میں اس قسم کے راوی ہوں اسے دلیل بنا کر امام الانبیاء سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائے کرام کو کافر و مشرک کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ حدیث قرآن کریم کی کئی نصوص یعنی کئی آیتوں سے بھی ٹکراتی ہے، جن کا تذکرہ حدیث نمبر 15 میں گزر چکا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قوم کے لیے آپ سے بڑھ کر کسی نے، یہ عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قوم کے لیے آپ سے بڑھ کر کسی نے بدبختی کا سامان فراہم نہیں کیا ہوگا۔ آپ نے ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، یعنی ہماری یونٹی یکجہتی کو ختم کر دیا، قوم کو دھڑوں میں بانٹ دیا، یعنی بعض لوگوں کو آپ نے جو توحید کی دعوت دی جس کی وجہ سے کچھ لوگ بنٹ گئے، آپ کی دعوت پر لبیک کہے اور وہ موحد ہو گئے، اور ہمیں عرب میں آپ نے رسوا کر دیا۔ اب یہ مشہور ہو گیا ہے کہ قریش میں جادوگر اور کاہن بھی پیدا ہونے لگے ہیں۔ قسم بخدا ہمیں اسی بات کا انتظار ہے کہ حاملہ عورت کی چیخ کی طرح اچانک اعلان جنگ ہو جائے گا اور ہم تلواریں لیے باہم خون ریزی کرتے ہوں گے، یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے، مار ڈالیں گے، اور یوں ہم اپنے ہاتھوں خود کو مٹا دیں گے۔ یہ نوبت آگے چل کر آ جائے گی۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے اے شخص، اگر تمہیں رشتے کی ضرورت ہے تو قریش کی عورتیں چن لو، 10 عورتوں سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک یہ کفار اور مشرکین یہ سمجھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی خواہش میں آپ ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کیا آپ کو حسین و جمیل عورتوں سے نکاح کرنے کی خواہش ہے؟ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو ہم عرب کی مشہور اور حسن و جمال والی عورتوں سے آپ کا نکاح کر دیں گے۔ اگر اس دعوت سے آپ کا مقصد نعوذ باللہ من ذالک اگر مال ہے، آپ کو مال چاہیے، مال و دولت کے آپ طالب ہیں، تو ہم آپ کے پاس اتنی دولت جمع کریں گے کہ آپ قریش کے سب سے دولت مند انسان بن جائیں گے۔ اس طرح مختلف باتیں عتبہ بن ربیعہ نے کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بات کر لی، یعنی کیا تمہاری بات ہو گئی یا کچھ اور کہنا باقی ہے؟ عتبہ کہنے لگا ہاں، میری گفتگو مکمل ہو گئی، میں جس مقصد سے آیا تھا میں نے وہ مقصد بیان کر دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت شروع فرمائی۔ سورہ فصلت کی ابتدائی آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون الی قولہ فإن اعرضوا فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود۔ تقریباً دوسرے رکوع کی 3-4 آیتیں ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 1 تا 13 تک آپ نے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے حامیم یہ حروف مقطعات میں ہے جس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی قرآن ہے، یہ علم والوں کے لیے، عقل سمجھ رکھنے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے ہے۔ یہ کلام، یہ کتاب بشارت دینے والی ہے، خوشخبری سنانے والی ہے، اہل ایمان کو جنت کی اور کافروں کو دوزخ سے ڈرانے والی ہے۔ تو ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا، یعنی قرآن مجید جب نازل ہوا، دین کی دعوت دی گئی، توحید کا پیغام پہنچایا گیا، تو اکثر لوگوں نے منہ پھیر لیا، یعنی توحید کی دعوت قبول نہیں کی۔
اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فہم لا یسمعون کہ وہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، لوگ کان نہیں دھرتے حق بات سننے کی طرف، اپنے کان نہیں لگاتے۔ پھر آگے یہاں تک آپ نے تلاوت فرمائی، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ لوگ اعراض کریں، منہ پھیر لیں، بے رخی اختیار کریں، تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں قوم عاد و سمود جیسی کڑک سے، بجلی سے ڈراتا ہوں۔ جیسے قوم عاد اور سمود نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، ان کا فرمان نہیں مانا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ عاد کو بھی تہہ تیغ کر دیا گیا، اور قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے جڑ پیڑ سے اکھاڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم بھی اعراض کرو گے، منہ پھیر لو گے اور میری بات نہیں مانو گے، تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو قوم عاد اور سمود کا ہوا تھا۔ عتبہ نے کہا بس کیجئے، اس کے علاوہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ چنانچہ وہ قریش کے پاس واپس آ گیا۔ وہ کہنے لگے، عتبہ بن ربیعہ کو دیکھ کر وہ پوچھے کیا خبر لائے ہو، کیا گفتگو ہوئی ان سے؟ تو اس نے کہا تم ان سے جو کچھ بھی کہنا چاہتے تھے میں نے سب کچھ کہہ دیا ہے، کوئی بات چھوڑی نہیں، یعنی میں نے تمہارا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ کہنے لگے پھر انہوں نے کچھ جواب دیا اس کا؟ کہنے لگا عتبہ ہاں، انہوں نے میری بات نہیں مانی، مجھے رب کعبہ کی قسم میں ان کی گفتگو نہیں سمجھ سکا، البتہ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ وہ کہہ رہے تھے میں تمہیں قوم عاد و سمود جیسی کڑک بجلی سے ڈراتا ہوں۔ قریش نے کہا تم پر افسوس ہے، تم سے ایک شخص عربی میں کلام کر رہا ہے اور تم اسے سمجھتے نہیں۔ کہنے لگا بخدا میں نے صرف اتنا ہی سمجھا ہے کہ وہ ایک کڑک کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ وہی عتبہ بن ربیعہ ہے جو اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے نکلا تھا۔ پھر ان میں سے عتبہ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، شیبہ اور ولید کو حضرت علی نے۔ حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہند اسی عتبہ کی بیٹی تھیں، جنہوں نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے وحشی کے ذریعے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا تھا، تاہم بعد میں ہندہ مسلمان ہو گئیں۔ عتبہ بھی قرآن مجید سنا اور قرآن مجید کی حلاوت اور اس کی فصاحت اور بلاغت عتبہ کے دل کو موہ لی۔ عتبہ بھی متاثر ہو گیا قرآن مجید سن کر، وہ قرآن مجید کی تعریف کرنے لگا اور کہا کہ ایک ایسا کلام ہے کہ اس میں حلاوت ہے، تلاوت ہے، اور اس نہایت عمدہ کلام ہے اور ثمر آور یہ کلام ہے۔ قرآن کے متعلق ولید بن مغیرہ کا اعتراف حقیقت۔ سخت ترین کفار اور مشرکین بھی قرآن مجید سنتے تو وہ قرآن مجید سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے تھے، چنانچہ ولید بن مغیرہ نے بھی اعتراف کیا قرآن مجید کی حقانیت کا، اور قرآن مجید کی چاشنی، حلاوت اور اس کی مٹھاس کا اس نے بھی اعتراف کیا۔ چنانچہ نمبر 177 اکرمہ یا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس کچھ قریشی آئے، وہ ان میں بوڑھا آدمی تھا اور حج کے لیے آیا ہوا تھا۔ قریش سے کہنے لگا اے گروہ قریش، اے قریش کی جماعت، موسم حج آ گیا ہے، عرب کے وفود تمہارے پاس آنے والے ہیں، عرب کے ڈیلیگیٹ تمہارے پاس آنے والے ہیں، تم اپنے ساتھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تو دیکھ چکے ہو، تم ان کے متعلق ایک رائے اپنا لو اور اختلاف نہ کرو، تاکہ ان کے متعلق اگر باہر سے آنے والے لوگ پوچھیں، سوال کریں تو انہیں ایک جواب دیا جائے۔ چنانچہ ان کی باہم گفتگو شروع ہوئی اور وہ ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے۔ پھر سب نے کہا اے ابو عبد شمس، تم ہی کھڑے ہو کر کچھ رائے دو، کچھ مشورہ دو، کچھ صلاح دو جسے سب اپنا لیں۔ اس نے کہا نہیں، تم بات کرو، میں سنتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ہم تو انہیں کاہن کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ولید نے کہا وہ کاہن نہیں ہیں، ہم نے بڑے بڑے کاہن دیکھے ہیں، عاملین جنات دیکھے ہیں، جنات کے موکلین دیکھے ہیں، مگر یہ کاہنوں والا جنتر منتر نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا ہم انہیں نعوذ باللہ من ذالک مجنون سمجھتے ہیں۔ ولید نے کہا وہ مجنون بھی نہیں ہیں، ہم جنون کو سمجھتے ہیں، ان کو جنون، پاگل پن، حواس باختگی اور یاوا گوئی ہرگز لاحق نہیں۔ یعنی کفار قریش نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک کاہن کہنے کی رائے دی
کہ جب موسم حج میں لوگ مختلف ممالک سے آئیں گے یہاں مکے کو، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر بات ہے کہ آپ دین اسلام کی دعوت پیش کریں گے، توحید کا پیغام ان کے سامنے رکھیں گے، تو ممکن ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیں۔ اسی لیے لوگوں کو آپ سے دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک میٹنگ کی، جس میں یہ طے ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو کس طرح روکا جائے آپ کی بات سننے سے۔ تو بعض نے کہا کہ انہیں کاہن کہنا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ولید نے تردید کر دی، کاہن نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان میں کاہنوں والی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک انہیں مجنون کہیں گے، تو ولید نے کہا وہ مجنون بھی نہیں ہے، جنون کیا کیفیت ہوتی ہے، پاگل پن کیا ہوتا ہے، حواس باختگی کیا ہوتی ہے، یہ ہم کو اچھی طرح معلوم ہے، اس میں سے کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے۔ قریش نے کہا پھر ہمارے اندازے میں وہ شاعر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ولید کہنے لگا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم شعر کی اقسام رجز، ہزج، قریضہ، مقبوضہ اور مبسوطہ سب سے واقف ہیں، مگر یہ اقسام ان میں موجود نہیں ہیں۔ ان پر جو کلام نازل ہوتا ہے قرآن مجید وہ شعر شاعری کی کتاب نہیں ہے، اس میں شعر کے اقسام میں سے کوئی قسم پائی نہیں جاتی، لہٰذا انہیں شاعر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ قریش آخر میں بولے نعوذ باللہ من ذالک یہ جادوگر ہو سکتے ہیں، تو وہ کہنے لگا یہ جادوگر ہرگز نہیں ہیں، ہم نے جادوگروں کو پھونکے مارتے اور گرہیں لگاتے دیکھا ہے، مگر ان میں وہ علامتیں نہیں ہیں۔ جادوگر کے جو اوصاف ہو سکتے ہیں وہ اوصاف یہاں نہیں پائے جاتے، لہٰذا ان کو جادوگر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کہنے لگے اے ابو عبد الشمس پھر تمہارا کیا قول ہے، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کہنے لگا قسم بخدا ان کے کلام میں بڑی مٹھاس ہے، اس کلام کی جڑ مضبوط اور شاخ بار آور ہے، یعنی اس کی جڑ بھی مضبوط ہے اور اس کی جو شاخیں ہیں پھلدار ہیں، اور تم جو بھی بات کرو گے آنے والے لوگوں پر اس کا جھوٹ کھل جائے گا۔ زیادہ قرین عقل یہی ہے کہ انہیں جادوگر کہا جائے، جس سے وہ آدمی کو اپنے والدین، بھائیوں، بیوی، بچوں اور خاندان سے جدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ یہی رائے پختہ کر کے اپنی اپنی راہ پر یعنی اپنے اپنے راستے پر چلے گئے۔ یہ واقعہ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کیا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتراف کیا، قرآن مجید کی حقیقت کو تسلیم کیا کہ قرآن مجید شعر شاعری کی کتاب نہیں ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے جو تدبیر اختیار کرنا چاہی تھی اور اپنی جو رائے دی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کو مجنون کہہ کر یا شاعر کہہ کر یا کاہن کہہ کر یا ساحر کہہ کر لوگوں کو آپ سے دور کیا جائے، تو ولید بن مغیرہ نے بھی اس کی بھی تردید کر دی اور کہا کہ کاہن الگ ہوتا ہے، کاہن کے اور جادوگر کے اور ساحر یہ شاعر کے اوصاف آپ میں پائے نہیں جاتے، لہٰذا آپ ان سب چیزوں سے منزہ اور پاک ہیں۔ نمبر 178 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے قرآن کے متعلق پوچھا، آپ نے اسے کچھ قرآن سنایا۔ وہ قریش کے پاس جا کر کہنے لگا ابن ابی کبشہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بڑا حیران کن ہے۔ قرآن مجید سن کر متاثر ہو گیا اور قریش کے پاس جا کر اس نے قرآن مجید کی تعریف کی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتر رہا ہے وہ بڑا حیرت والا کلام ہے۔ فواللہ ما ہوا بشعر ولا سحر ولا بہذاء مثل الجنون وان قولہ لمن کلام اللہ۔ پھر قسم کھا کر کہتا ہے قسم بخدا وہ کلام نہ شعر ہے نہ جادو اور نہ مذاق ہے اور نہ ہی جنون، بے شک وہ اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا وہ کلام نہیں ہے۔ قریش نے اس کی بات سن کر مشورہ کیا اور کہنے لگے اگر ولید بھی ہمارے دین سے پھر گیا یعنی آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دے تو سارا قریش پھر جائے گا، ولید اگر مسلمان ہو جائے تو سب قریش مسلمان ہو جائیں گے۔ ابو جہل کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ کہنے لگا ولید کا مسئلہ تم مجھ پر چھوڑ دو، ولید کو میں سنبھال لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ولید کے پاس اس کے گھر پہنچا اور اس سے کہا تمہیں معلوم نہیں قوم نے تمہارے لیے صدقہ جمع کیا ہوا ہے، کیا تم کو پتہ ہے قوم نے تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ ولید نے کہا تم قوم سے مال و اولاد کے اعتبار سے عظیم تر نہیں ہو۔ ابو جہل نے کہا لوگ باتیں کرتے ہیں کہ تم ابن ابی قحافہ یعنی لوگ کہہ رہے تھے کہ تم ابن ابی قحافہ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہو اور ان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہو۔ ولید نے کہا میرے سارے خاندان نے اس امر پر مجھ سے بات کی ہے
میں آئندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب جاؤں گا نہ عمر فاروق کے رضی اللہ عنہما۔ یعنی ولید بن مغیرہ بھی قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت سے متاثر ہو رہا تھا۔ قرآن سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عتبہ بن ربیعہ کا فیصلہ، نمبر 179۔ یہ ولید بن مغیرہ قرآن مجید سنا اور صحابہ سے قرآن مجید کے فضائل سنے، لیکن اس نامراد ولید بن مغیرہ کو یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی ہدایت نہ ملی اور بالآخر سن 4 ہجری میں ذلت کی موت مر گیا، سن 4 نبوی میں۔ دیکھیے یہی کتاب حدیث نمبر 194۔ نمبر 179 عبداللہ بن محمد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غور و فکر کرنے کے لیے مسجد حرام میں جمع ہوئے۔ آپ بھی مسجد ہی میں موجود تھے۔ عتبہ بن ربیعہ نے انہیں کہا، مجھے جانے دو، میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں، شاید میں ان کے لیے تمہاری نسبت نرم خو ثابت ہو سکوں۔ جا کر ان سے بات کروں گا اور جو نئے دین کی وہ نشر و اشاعت کر رہے ہیں اس سلسلے میں بھی ان سے بات کروں گا۔ چنانچہ عتبہ آپ کے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، اے میرے چچا زاد بھائی، میرے خیال میں تم حسب و نسب میں ہم سب سے عظیم تر ہو، مگر تم نے اپنی قوم پر وہ مصیبت کھڑی کی ہے جو کسی اور نے اپنی قوم پر نہ کی ہوگی۔ اگر ان باتوں سے تمہارا مقصد یعنی دعوت دین سے وحدانیت کا پیغام پہنچانے سے تمہارا مقصد حصول زر ہے، مال و دولت کا حصول ہے، تو قوم تم ہی اتنا مال دے سکتی ہے کہ تم قوم میں سب سے زیادہ مالدار کہلاؤ گے۔ اگر تم شرافت چاہتے ہو تو ہم تمہیں قوم کا مشرف تر فرد بنا لیتے ہیں، یعنی سب سے معزز شخص بنا لیتے ہیں اور تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور اگر تمہیں کوئی جنون وغیرہ کی بیماری لاحق ہے تو پھر تم خود اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، ہم تمہارے علاج کے لیے خزانے لٹا دیں گے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی جنون وغیرہ کا اثر ہے تو اس کے علاج کے لیے ہم پیسے خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اگر دعوت دین سے مقصد نعوذ باللہ من ذالک بادشاہت ہے، یعنی اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولید بن مغیرہ سے فرمایا، کیا تمہاری بات پوری ہو چکی؟ تم فارغ ہو چکے اپنے کلام سے، یعنی اب بات پوری ہو چکی ہے یا کچھ بولنا باقی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں میری بات مکمل ہو گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ جب آپ سجدے والی جگہ پہنچے تو اس حامیم سجدہ میں ایک آیت ہے جس پر سجدہ کرنا واجب ہے، اس سجدے کی آیت پر آپ پہنچے تو سجدہ فرمایا۔ عتبہ پشت پیچھے اپنے ہاتھ ڈالے بیٹھا تھا، یعنی پیٹھ کے پیچھے ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب آپ نے تلاوت ختم کی تو وہ اٹھ کر چل دیا اور اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ قوم کو کیا جواب دینا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی تاثیر اس پر ایسی ہوئی کہ وہ قرآن مجید کی آیات سننے میں محو ہو گیا تھا، مستغرق ہو گیا تھا۔ قریش نے اسے آتے دیکھا تو کہنے لگے جس وقت تم یہاں سے گئے تھے اس وقت کی نسبت اب تمہارا رنگ بدلا ہوا ہے، جاتے وقت تمہاری جو کیفیت تھی وہ کیفیت اب نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے قریش آپس میں ولید بن مغیرہ کو آتے ہوئے دیکھ کر کہے کہ جاتے وقت اس کی جو کیفیت تھی اب وہ کیفیت نہیں معلوم ہو رہی ہے، اس کا رنگ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ولید بن مغیرہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے قریش میں نے تمہارے کہنے پر ان سے بات کی، میری بات ختم ہونے پر انہوں نے مجھے ایسا کلام سنایا جو میرے کانوں نے نہ کبھی سنا ہوگا، مجھے اس کا کوئی جواب نہ بن پڑا۔ یعنی ایسا کلام انہوں نے سنایا کہ آج تک میرے کانوں نے ویسا کلام نہیں سنا۔ وہ کلام سننے کے بعد مجھ سے کوئی جواب بننا پڑا، میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اے قریش آج میری بات مان لو، پھر کبھی نہ ماننا، آج ایک دن کے لیے میری بات مان لو۔ اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پر چھوڑ دو، بخدا وہ اپنے رستے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، انہیں دیگر عرب کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ اگر یہ سارے عرب پر غالب آ گئے تو ان کی شرافت و عزت سے تمہاری شرافت و عزت میں اضافہ ہوگا، اور اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو تمہارا مقصد باہر سے ہی پورا ہو جائے گا اور تمہیں مشقت بھی کرنی نہیں پڑے گی۔ قریش نے یہ سن کر کہا، ابو الولید تم بھی اپنے دین سے پھر گئے، ایسا معلوم ہوتا ہے تمہاری گفتگو سے کہ تم بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیے ہو۔ نمبر 180 اکرمہ سے روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا، میں نے بہت سے شعر سنے ہیں، رجز بھی اور خریزہ و مخمصہ بھی، یعنی یہ اشعار کی قسمیں ہیں، مگر قرآن جیسا کلام کبھی نہیں سنا، یہ ہرگز شعر نہیں ہو سکتا، اس میں عجب سی مٹھاس، اپنی طرز کا حسن اور منفرد سا نور ہے۔ قرآن مجید ایک الگ ہی کلام ہے، یہ وہ درخت ہے جس کی شاخیں بلند ہو رہی ہیں، جھک نہیں رہی ہیں۔ یہ درخت
پھلے گا، پھولے گا اور پھیلے گا، اس کی شاخیں بلند سے بلند تر ہوتی جائیں گی، کبھی نہیں جھکے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔